شازیہ نے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے اپنا ایک کڈنی اسے ڈونیٹ کر دیا تھا۔ وہ ابھی ہسپتال کے بیڈ پہ تھی، اس کے زخم ابھی بھرے بھی نہیں تھے، لیکن ایک امید اس کے اندر باقی تھی کہ شاید اب شازیہ اور مسعود کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے شوہر نے ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی شازیہ کو تھینک یو کے طور پہ ڈائیورس پیپرز گفٹ میں بھیجے۔ طلاق نامہ لینے کے بعد شازیہ ہکی بکی رہ گئی کہ جس شخص کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی کھیل لی، اس شخص نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر طلاق نامہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ کیا شازیہ کی یہی غلطی تھی کہ اس سے اپنے شوہر کی تکلیف برداشت نہ ہوئی؟ کیا اسے اس طرح کے بے حس شخص کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ یا بسا اوقات انسان کا حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی اس کا اپنا ہی دشمن بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہمارے UK میں رہنے والے پاکستانی بینا بڑے ہی بے مروت اور بے حس انسان ہوتے ہیں۔ ساری زندگی پیسے کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے یہ پاؤنڈز کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا دین، ایمان، سب کچھ پیسہ ہی بن جاتا ہے۔ خالص، مخلص اور سچے لوگ کیا ہوتے ہیں اور رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، شاید اس چیز کا ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہی سب کچھ اب یہاں پہ برطانیہ میں آنے والی شازیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ آج سے کوئی تقریباً 7 سال پہلے شازیہ یہاں پہ برطانیہ میں شادی کر آئی تھی۔ مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق تھا اور یہاں پہ UK کے رہنے والے مسعود کے ساتھ، جو کہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر تھا، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ شازیہ ایک بڑی ہی ہنسمکھ لڑکی تھی، دل کی صاف اور کھری تھی اور رشتوں کی اہمیت کو بہت زیادہ ویٹیج دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پہ 2 بچوں سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور اس کو لگتا تھا کہ اب اس کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جی شازیہ میں نا ایک کمی تھی، اور وہ کمی یہ تھی کہ یہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مطلب کہ بھی ہائیلی پروفائلڈ کوئی یہاں پہ جاب نہیں کر سکتی تھی۔ اگر یہ جاب کرنا بھی چاہتی نا تو یہاں پہ صرف اور صرف یہ اور جابز ہی کر سکتی تھی۔ اور مسعود تھا جی یہاں پہ ایک لائر، اور بڑی ہی اچھی خاصی اس کی یہاں پہ سیلری تھی، گھر کا گزارا بھی بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن مسعود کو نا اپنی بیوی میں یہ جو خامی تھی نا، یا یہ جو کمی تھی، وہ بہت ہی زیادہ کھلتی تھی، اور وہ یہ کہ بھی یہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اس کے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں جب بھی وہ شازیہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا نا تو اس کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ میری بیوی جاہل، ان پڑھ اور گنوار ہے۔ مسعود نے یہ شادی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کی تھی، بلکہ اپنی ماں کے مجبور کرنے پہ اپنی خالہ زاد شازیہ کے ساتھ اس نے شادی تو کر لی تھی، لیکن اب ماں کی وفات کے بعد اس کو شازیہ کے اندر یہ جو کمی تھی نا، یہ بہت زیادہ ڈیپلی وہ محسوس کر رہا تھا۔ نہ تو وہ شازیہ کو اپنے ساتھ کہیں باہر فرینڈز کے پاس لے کر جاتا تھا، نہ کبھی کسی پارٹی میں، نہ کبھی کہیں کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں جاتا تھا۔ شاپنگ وغیرہ بھی کرنے کے لیے نا شازیہ خود ہی اکیلے جایا کرتی تھی، کیونکہ مسعود کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جب بھی شازیہ اس کے ساتھ کہیں باہر جاتی ہے تو لوگ اس کو مضحکہ خیز نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب جی لیکن شازیہ کیا تھا کہ بھی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ گئی تھی کہ مسعود جو ہے وہ اس کی سادگی کو اتنا پسند نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں کی لڑکیوں کی طرح سے، عورتوں کی طرح سے ماڈرن ہو جائے، کوئی جینز پینٹ وغیرہ پہنے۔ اور وہ تھی جی ایک سیدھی سادی لڑکی جس کا کہ جسم تھوڑا موٹا تھا، رنگ اگرچہ کہ اس کا بڑا صاف تھا، لیکن اپنی سادگی کو وہ اپنے ساتھ اسی طرح سے برقرار رکھے ہوئے تھی۔ جب بھی وہ کہیں باہر جاتی تھی تو وہ سر پہ دوپٹہ لازمی لیا کرتی تھی، اور یہ چیز جو تھی نا وہ مسعود بہت ہی ڈس لائک کیا کرتا تھا۔ اب جی مسعود نے نا باہر دوستیاں شروع کر دیں، اور باہر اپنی والدہ کی وفات کے بعد اس نے ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ کئی ایک لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستیاں چل رہی تھیں۔ لیکن چونکہ بیوی گھر میں تھی اور 2 بچے بھی موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں یہاں پہ رہتے ہوئے اب یہ مزید یہاں پہ UK میں نا شادی ایک سے زیادہ کرنی الاؤ نہیں ہے۔ لیکن اس کی یہ دوستیاں نا باہر کی حد تک بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی تھی۔
شازیہ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس کا شوہر جو ہے نا وہ اس کے علاوہ اور عورتوں میں بھی انٹرسٹ لیتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو اگنور اس لیے کرتی رہی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بچے بڑے ہوں گے تو یہ چیز خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی، اور وہ اللہ سے دعا بھی کیا کرتی تھی کہ وہ اس کے شوہر کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جی ایسا تو کچھ نہ ہو سکا۔ مسعود نے نہ تو وہ دوستیاں چھوڑی، نہ ہی اپنے طور طریقے بدلے۔ الٹا کیا ہوا کہ مسعود کے نا دونوں کڈنیز جو تھے وہ فیل ہو گئے، اور ود ان منتھ جو تھا وہ مسعود ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں مسعود مبتلا ہو چکا تھا، اور اس کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، جو کہ شازیہ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن دوسری ہی طرف کیا تھا کہ مسعود کو سے کوئی صحیح ڈونر بھی نہیں مل رہا تھا، مطلب کہ جو اس کا کڈنی کسی کے ساتھ پرفیکٹلی میچ ہو وہ اس کو ڈونر نہیں مل رہا تھا، اور چونکہ دونوں اس کے گردے فیل ہو چکے تھے اور ڈونر اس کو ارجنٹلی چاہیے تھا، تو اس وجہ سے یہ معاملہ نا کافی سنگین ہو چکا تھا۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا، ایون جو اس کی باہر دوستیاں وغیرہ چل رہی تھی، اس کے فرینڈز اینڈ فیملی کے سرکل میں بھی پوچھا گیا، لیکن کہیں پہ بھی اس کو اس کا میچنگ ڈونر نہ مل سکا۔ پھر جی شازیہ نے ہمت پکڑی، اور اس کو یہ تھا کہ چونکہ ہم لوگ کزنز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو ڈونر ہے نا وہ یہ شازیہ بن سکے۔ جب اس نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو لکیلی کیا ہوا کہ مسعود کی اپنی ہی بیوی شازیہ اس کا پرفیکٹ میچنگ ڈونر تھی۔ اب جی ڈاکٹرز نے اس چیز کو ایڈوائز نہیں کیا کہ آپ لوگ مطلب کہ بھی شازیہ اپنے شوہر کو اپنا کڈنی دے دیں، ان کو یہ تھا کہ تھوڑا دیر اور ویٹ کر لیتے ہیں، شاید کوئی اور ڈونر مل جائے، کیونکہ اگر مطلب ماں اور باپ دونوں کا آپریشن ہو جائے گا تو بچوں کو کون لک آفٹر کرے گا۔ لیکن اب خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ مسعود کے لیے کوئی بھی پرفیکٹ ڈونر نہ مل سکا۔ اب جی ڈاکٹرز کو مجبوراً کیا تھا کہ بھی شازیہ کو آپریٹ کر کے ایک کڈنی نکالنا پڑا، اور وہ کڈنی شازیہ نے ڈونیٹ کر دیا اپنے شوہر مسعود کو اس کی جان بچانے کے لیے۔ شازیہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہچکچائی، ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرائی کہ میں اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہی ہوں، میرا اتنا بڑا آپریشن ہوگا اور بعد میں میرے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ لیکن کیا کہ بھی چونکہ شوہر کے لیے وہ بڑی ہی وفادار تھی، رشتوں کی اہمیت کو بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ سمجھتی تھی، اور دل کی بڑی ہی سچی اور کھری تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، اچھے طریقے سے بولتا نہیں، مجھے پسند نہیں کرتا، اس نے اپنا ایک گردہ جو تھا وہ اپنے شوہر کو ڈونیٹ کر دیا۔ اب یہ اس کی طرف سے نا آپ کہہ لیں ایک شاید آخری کوشش تھی کہ ان کا رشتہ بچ جائے، اور مسعود اس کو ویٹیج دینا شروع کر دے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، اس مروت میں ہی کہ بھی اس نے اپنا کڈنی جو ہے وہ مسعود کو دے کر اس کی جان بچائی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے نا ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ شازیہ کی امیدوں کے اوپر پانی پھرا، اور یہ ابھی ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہی تھی، ابھی اس کے آپریشن کو ہوئے نا 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ امید یہ لگائے بیٹھی تھی کہ بھی شاید مسعود آ کے اس کا تھینک یو کرے، اور اس کی مطلب کوئی حوصلہ افزائی کرے، یا کوئی اس طرح کا کام ہو کہ بھی ان لوگوں کا نا زندگی اچھے طریقے سے گزرنا شروع ہو جائے۔ لیکن جی ابھی اس بیچاری کے نا زخم بھرے بھی نہیں تھے، اور مسعود کی طرف سے نا تھینک یو کے طور پہ ایک گفٹ آیا، پھولوں میں لپٹا ہوا، اور اندر ایک انویلپ تھا۔ اب اس کو یہ تھا کہ بھی اس کے اندر تھینک یو ہی ہوگا، لیکن جب اس نے وہ انویلپ کھولا تو ہکی بکی رہ گئی، اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس انویلپ کے اندر ڈائیورس پیپرز تھے۔ مسعود نے شازیہ کو اپنا گردہ اسے ڈونیٹ کرنے کے لیے تحفے کے طور پہ طلاق نامہ بھیج دیا تھا۔ ڈائیورس پیپر دیکھ کے نا شازیہ بہت زیادہ رونے لگی، زاروں قطار اس کی آنکھوں سے نا آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے زخموں کی شدت اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، لیکن وہ زخموں کے اندر اٹھنے والی ٹیسیں اس تکلیف سے کم تھیں جو کہ اس کے دل میں اٹھ رہی تھیں۔ اب شازیہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی، صرف اور صرف ایک ہی کڈنی کے ساتھ آپریشن کروانے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ اب میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ لیکن جی اس نے مسعود کے جا کے نہ تو کوئی ترلے منتے کیے، نہ ہی اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی پیچ اپ کر لے یا کوئی اس طرح کی بات۔ اس نے صبر کیا، اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو لے کے یہ وہاں پہ کرائے کے ایک کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد جب یہ تھوڑا ریکور ہوئی تو اس نے اپنے لیے نوکری تلاش کرنی شروع کر دی،
اور یہاں پہ آف کورس رہتے ہوئے یہ اور جابس ہی کر سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے نا ہمت نہیں ہاری، اس نے انہی اور جابس کو اپنایا اور وہاں سے جتنی بھی یہ سیلری وغیرہ کماتی تھی نا اس سے اس نے اپنے بچوں کو اور خود کو سنبھالا۔ ایک ہی کمرے میں چونکہ رہ رہی تھی تو اس لیے اس کا کرایہ بھی کم تھا اور کھانے پینے کا خرچہ یہ کسی نہ کسی طرح سے کر کے مینیج کر ہی لیتی تھی۔ واپسی کا راستہ اس نے اس لیے نہیں اختیار کیا کہ اپنے بچوں کو لے جا کے والدین کے سر پہ بوجھ بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لی جائے تاکہ خودداری کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی یہ یہاں پہ گزار سکے۔ اور دوسری طرف مسعود، وہ جب اس کا کڈنی مل گیا شازیہ کا اور وہ ریکور ہو گیا، اس کے بعد یہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس کی جو باہر دوستیاں وغیرہ چل رہی تھیں نا، انہی میں سے ایک لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی جو کہ اس کو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک پرفیکٹ میچ ہے، جو کہ اس کے ساتھ کہیں باہر آ جا سکتی ہے، جسے کہ وہ دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکتا ہے، جس کے ساتھ باہر شاپنگ پہ جاتے ہوئے اسے کوئی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اب 2 سال ہو چکے تھے اس سارے انسیڈنٹ کو ہوئے اور مسعود کی شادی کو بھی اسی طرح سے 2 سال گزر چکے تھے، لیکن یہ جو اس طرح کی چلبلی سی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتی ہیں۔ گویا کہ مسعود کی بڑی ہی ایک اچھی سیلری تھی، اپنی من پسند بیوی کو اب وہ ہر طرح کی سہولتیں بھی مہیا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ لڑکی اس کے ساتھ مل کر جاب بھی کر رہی تھی، اور اندر سے خواہش مسعود کی یہ تھی کہ اب ہم ایک بڑا گھر لیں گے اور بڑے گھر میں ہم لوگ پھر آگے اپنی فیملی گرو کریں گے۔ لیکن جی اب وہ جو لڑکی جس کے ساتھ کہ مسعود نے شادی کی تھی نا، اس کی دوستی کہیں اور پہ بھی اب چل رہی تھی، اور اس طرح کی لڑکیاں کوئی ایک جگہ پہ تو اب ٹک کے بیٹھنے سے رہیں۔ اب جی وہ لڑکی چونکہ یہیں کی برٹش بورن تھی اور اس کو اپنے رائٹس کا فلی طور پہ اویئرنیس تھی، اس نے اپنے مسعود کے ساتھ شادی ہوتے ہیں کہ فوراً بعد اس نے اس میرج کو رجسٹر کروایا تھا۔ اب وہ شازیہ کی طرح سیدھی سادی تو ہے نہیں تھی، اور میرج جب یہاں پہ ایک دفعہ رجسٹر ہو جائے اور اس کی ڈائیورس ہونا تو پھر اس کا 50% شیئر دونوں پارٹنرز کے پاس جاتا ہے۔ اب جی وہ لڑکی اب کہیں اور اس کی دوستیاں چل رہی تھیں، اور 2 ہی سال کے عرصے کے اندر اندر نا اب اس لڑکی نے مسعود سے ڈائیورس کا مطالبہ کر لیا، کیونکہ اب اس کو کہیں اور جانا تھا۔ مسعود نے اب اتنی محنت کے ساتھ جو یہ بڑا والا گھر لیا تھا نا، جس میں کہ اس نے بڑے سپنے سجائے تھے کہ بھی میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں پہ ہماری ایک اچھی فیملی گرو کرے گی، دس اینڈ دیٹ، اب وہ گھر ہاف بٹوارے میں چلا گیا، وہ سولڈ آؤٹ ہو گیا، اور مسعود کے پاس جتنے بھی ایسٹس وغیرہ تھے، جتنا بھی اس کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے تھے، وہ بھی ہاف تقسیم ہو گئے۔ مسعود جو کہ اپنے آپ میں یہاں پہ ایک بڑی ہی ویل اسٹیبلش اور ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا نا، اب وہ تنگ دستی کا شکار ہو چکا تھا۔ اب اس لڑکی سے دھوکہ کھانے کے بعد نا مسعود کی عقل ٹھکانے آئی، اور اس وقت اس کو اپنی اس مخلص اور سچی بیوی کی یاد آئی جو کہ شازیہ تھی، کہ اس نے کیسے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھایا، جسے وہ اپنے مقابلے میں ان پڑھ اور گنوار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنا گردہ تک اس کو دے دیا اور اپنی جان تک کی بازی پہ وہ کھیل گئی، لیکن اس کو یہ تھا کہ بھی میرا شوہر بچ جائے۔ مسعود سے کچھ لینا تو دور کا نا، الٹا وہ اس کو اس کی زندگی دے گئی تھی۔ اب اپنی دوسری بیوی سے نا دھوکہ کھانے کے بعد مسعود کو اب شازیہ اور اپنے بچے یاد آئے۔ اس کو 2 سال تک بالکل بھی یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کن حالات میں ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے، کس طرح سے رہ رہے ہوں گے، کہاں سے کھا پی رہے ہوں گے۔ اب جی اس نے جب سرچ آؤٹ کی تو اچانک سے اس کو پتہ چلا کہ بھی شازیہ وہاں پہ ایک کرائے کے گھر پہ رہ رہی ہے۔ جیسے تیسے کر کے نا جی اب مسعود شازیہ کے پاس چلا گیا اور اسے جا کے معافی تلافی کی اور جا کے اس کو منانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ اب دوبارہ سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ ڈائیورس ہو چکی تھی اور شازیہ ان 2 سالوں میں اس نے بڑی ٹھوکریں کھائیں، جو بھی تھا جیسے بھی تھا اس نے چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالا، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے نہ تو رونا رویا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے اس نے کوئی سوال کیا۔ اور اب اچانک سے مسعود اپنی پہلی بیوی یعنی کہ شازیہ کے پاس جا کے اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ مسعود انڈائریکٹلی شازیہ کو اس بات پہ فورس کر رہا تھا کہ وہ حلالہ کرے اور کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس سے ڈائیورس لے اور پھر دوبارہ سے مسعود کے ساتھ شادی کر کے ایک یہ لوگ نا ہنسی خوشی اپنی زندگی نئے سرے سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ سب کچھ سن کے نا شازیہ کو اتنا دکھ ہوا کہ یہ شخص صرف اور صرف اس کو زندگی میں استعمال ہی کرنا جانتا ہے۔ پہلے اس نے شازیہ کے ساتھ شادی کی، اس کا دل توڑا، اس کی تذلیل کی، پھر اس کے بعد شازیہ نے اس کو اپنا کڈنی ڈونیٹ کیا، اس کو زندگی کی طرف واپس لے کر آئی، اور اس نے شازیہ کو اپنی زندگی میں سے
کک آؤٹ کیا، طلاق کا تماچا اس کے منہ پہ مارا، اور اب یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے شازیہ کو استعمال کرے اور اس طرح سے پلان میرج کر کے اور وہ پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ شادی کرے۔ اب یہ سب کچھ شازیہ کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اس نے صاف سیدھے الفاظ میں انکار کر دیا کہ میں جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، گوار ہوں، مجھے اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، لیکن میں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی ایک خوددار طریقے سے گزار سکتی ہوں، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مسعود کو صاف سیدھا انکار کیا اور اس کو وہاں سے چلتا کیا۔ کیا آپ کے خیال میں شازیہ نے یہ جو فیصلہ لیا وہ بالکل درست فیصلہ تھا، یا کہ اس کو مسعود کو تھوڑا اور سبق سکھانا چاہیے تھا؟ اس طرح کے بھی اس لوگوں کے ساتھ کوئی اور اس سے بھی بڑھ کر سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.